پیپلز پارٹی سیاسی منظر سے کیوں غائب ہے؟ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 16 برس کی حکمرانی اور مایوس کن کارکردگی۔ دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ کا ترقیاتی بجٹ اس سال سب سے زیادہ جھگیوں والا صوبہ۔ سندھ میں گورنر کی تبدیلی، بشیر میمن سے پیپلز پارٹی کیوں خائف ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمر فاروق۔ ناظرین، آج ہم پیپلز پارٹی اور ان کی صوبہ سندھ میں حکومت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور ہمارا یہ ولاگ یوں سمجھ لیں کہ موجودہ سیاسی تناظر میں بھی ہوگا اور خاص کر کے سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی ہوگا۔ سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل چوتھی مرتبہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد اسے انجوائے کر رہی ہے۔ صوبے میں ان کی حکمرانی کے 16 برس بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ مرکز میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے صدارتی منصب، چیئرمین سینٹ، پنجاب اور KPK میں گورنرز کے اہم ترین عہدے حاصل کیے، مگر وہ کابینہ میں شامل نہیں ہوئے۔ اسی طرح اس سال تمام صوبوں سے زیادہ ترقیاتی بجٹ وہ صوبہ سندھ کے لیے مختص کیا گیا، مگر کارکردگی کیا ہے؟ 16 برس میں اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود کسی شعبے میں بھی ترقی اور تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ جب سے یہ نون لیگ کی وفاقی حکومت اقتدار میں آئی ہے، اس وقت سے آپ دیکھتے ہیں کہ کافی سیاسی ارتعاش ہے، سیاسی صورتحال میں تناؤ ہے، مگر ان چند ماہ میں 4 سے 5 ماہ ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس سارے سیاسی ماحول میں پیپلز پارٹی خاموش نظر آتی ہے۔ عدلیہ کے اہم ترین فیصلوں کے خلاف حکمران جماعت نون لیگ کس طرح تلملا رہی ہے، یا سیاسی مخالفین کو جس طرح وہ جواب دے رہی ہے، اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی 5% بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی دیکھتی ہے کہ جب بھی وفاقی حکومت میں اسے کوئی کمزوری نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ فوراً بلیک میلنگ کے لیے میدان میں آ جاتی ہے اور وفاق کو آنکھیں دکھانے لگتی ہے، اور اس پس منظر میں وہ اپنے سیاسی مفادات مزید سمیٹ لیتی ہے۔ اب یہ کچھ عرصہ پہلے تک، فیض حمید کی گرفتاری سے پہلے تک ایک سازشی نظریہ یہ تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی کوئی مشترکہ حکومت وفاق میں بنائی جائے، اور یہ بات اس وقت کی جا رہی تھی جب PTI کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب یہ معاملہ بھی ختم ہو چکا۔ آپ دیکھ لیں، گزشتہ 3-4 دن سے فیض حمید والا معاملہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی موضوع ہے، مگر پیپلز پارٹی نے کوئی ایک بیان تک نہیں دیا۔ البتہ کچھ بیانات اس وقت منظر عام پر آئے جب TV چینلز پہ ان کے رہنماؤں سے کچھ سوالات کیے گئے۔ پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اب جبکہ ایک اور بات، جبکہ نون لیگ کامران ٹیسوری کی جگہ بشیر میمن کو یا کسی اور کو سندھ کا گورنر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی یہاں روڑے اٹکانا شروع ہو گئی ہے۔ بشیر میمن کو قبول کرنے کو وہ تیار نہیں ہے، اور حالانکہ حکومت سازی کے وقت معاہدے میں سندھ میں مسلم لیگ نون کا جو گورنر یہ طے پا چکا تھا۔ پنجاب میں گورنرشپ حاصل کرنے کے بعد سردار سلیم حیدر اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا پا رہے جس طرح کی توقع پیپلز پارٹی کر رہی تھی۔ اس لیے پیپلز پارٹی کے رہنما یہ سوچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مذاکرات میں یہ آپشن بھی رکھ رہی ہے، اگر سندھ میں گورنر پیپلز پارٹی کا قبول کر لیا جائے تو پنجاب میں جو گورنی وہ واپس مسلم لیگ نون کو دے دی جائے۔ اس حوالے سے ان کے جو موجودہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ان سے کئی مرتبہ مذاکرات بھی ہو چکے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ اگر سلیم حیدر خان کو ہٹا کر پیپلز پارٹی کو سندھ کا گورنر دے دی جائے تو یہ کوئی بری آفر نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون آیا سندھ کے گورنر پر یا پنجاب کے گورنر پر کیا لے دے کرتی ہے، یہ تو نون لیگ کا مسئلہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی آخر سندھ کو ہی اپنا مورچہ کیوں بنا رہی ہے اور سندھ سے وہ باہر کیوں نہیں نکلنا چاہ رہی؟ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیگر صوبوں میں جو ان کی حکومت، پنجاب بلوچستان میں اس وقت جو ان کی اتحادی حکومت ہے، وہاں آصف زرداری کی بالکل کوئی نہ مان رہا ہے نہ وہ چل رہی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ سرفراز بگٹی جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہ کس کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ سندھ حکومت میں جو کارکردگی ہے اس کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا صوبے میں حکومت کرتے ہوئے 16 سال ہو چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران پیپلز پارٹی نے 2 رہنماؤں کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز کیا۔ ان میں قائم علی شاہ 2008 سے 2016 تک، جبکہ مراد علی شاہ 2016 سے تاحال وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہیں۔ سید مراد علی شاہ امریکہ سے ڈگری یافتہ اور جوان عزم کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے ہمدردوں کو یہ امید تھی کہ مراد علی شاہ کے دور میں سندھ ترقی کے اعتبار سے مثالی صوبہ بن جائے گا، مگر گزشتہ برسوں کی کارکردگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں صورتحال نہایت مایوس کن ہے۔ کسی علاقے کی ترقی کا اندازہ لگانے والے سارے انڈیکیٹر جو ہے وہ منفی صورتحال کی عکاسی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ناقدین پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کرپشن اور بد انتظامی کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ وفاقی صوبائی وزارت خزانہ کی جو رپورٹس کے مطابق سندھ حکومت کو 2008 سے 2023 تک 15 برسوں کے عرصے میں کم سے کم 10,000 ارب روپے ملے۔ اس عرصے میں سندھ حکومت کو NFC ایوارڈ کے تحت وفاق کی جانب سے 7,499 ارب روپے دیے گئے۔ گزشتہ 15 سالوں میں سندھ حکومت کی صوبائی ٹیکس آمدن 2,600 ارب روپے تک رہی۔ اسی طرح 15 برسوں میں سندھ حکومت کی کم سے کم مجموعی طور پر ٹیکس آمدنی اور وفاق سے NFC ایوارڈ کے تحت ملنے والی رقم 10,099 ارب روپے بنتی ہے۔
اب یہ اتنی بڑی رقم کوئی اگر سوال کرے کہاں خرچ ہوئی، کس کے کون سے میگا پروجیکٹ شروع کیے گئے، تو آپ کے سامنے کوئی بھی جواب نہیں آئے گا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 15 برسوں میں 10,000 ارب سے زائد رقم خرچ ہونے کے باوجود صوبہ سندھ میں شعبہ صحت اور صوبہ ہائی ویز میں معمولی سی بہتری آئی ہے، مگر صوبے میں باقی کسی شعبے میں خاطر خواہ ترقی اور تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی۔ حال ہی میں جاری ہونے والے سرکاری رپورٹ میں بھی سندھ میں بنیادی سہولیات کی شدید کمی سمیت سنگین مسائل کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق سندھ حکومت نے اس عرصے میں غیر ترقیاتی اخراجات میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے اور سندھ کی مجموعی آمدن سے بنیادی ڈھانچے انسانی وسائل کی ترقی کے لیے بہت ہی کم رقم خرچ ہو سکی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جاگیردارانہ نظام اور کرپشن کو قرار دیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں ایک جماعت کی 15-16 سال سے حکومت بھی اس ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہاں اگر تبدیلی آ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ سندھ کے بھی جو لوگوں کی تقدیر جاگ جاتی۔ ادارہ برائے شماریات کی جانب سے جولائی 2024 میں جاری کی گئی رپورٹ میں صوبہ سندھ میں مختلف سنگین مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے حیرت انگیز اعداد و شمار سامنے لائے ہیں۔ یاد رہے کہ ادارہ برائے شماریات بیورو کی جانب سے رپورٹ میں پاکستان سمیت صوبہ سندھ میں ڈور ٹو ڈور سروے کرانے کے بعد جاری کی گئی ہے، جس سروے کو مکمل کرنے والے عملے میں 98% سندھ حکومت کے سرکاری ملازمین خود شامل تھے۔ اب ان کی رپورٹ کو میں تفصیلی تو نہیں، چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ گزشتہ 16 برس میں سندھ حکومت نے کیا ترقی کی ہے، حالانکہ ان 16 برس میں ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ ادارہ برائے شماریات بیورو کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں گھروں سے محروم ہونے کے باعث جھگیوں، جھونپڑیوں، خیموں اور غار نما گھروں میں رہنے والے افراد میں سے 59% کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ یہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب کے اس صوبے سے ہے جہاں پورے پاکستان میں سے 59% لوگ سندھ میں رہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مجموعی طور پر 5,30,000 سے زائد لوگ گھر، جھگیوں، جھونپڑیوں، خیموں میں قائم ہیں، جن میں سب سے زیادہ 3,13,000 سے زائد صرف سندھ کے دیہی علاقوں میں ان جگہوں پر رہائش پذیر ہیں۔ اس سے بھی مزیدار ایک اور رپورٹ آپ کو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے سندھ کے عوام کے ساتھ، اور سندھ کے عوام کو یہ حقوق دلوانے میں پیپلز پارٹی خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق پاکستان کی مجموعی گیس پیداوار میں صوبہ سندھ کا حصہ تقریباً 60% اور تیل پیداوار میں تقریباً 31% ہے، لیکن صوبے میں 50% سے زائد گھرانوں کو گیس کی سہولت میسر نہیں۔ آج بھی 44.80% یعنی 44,18,000 سے زائد گھرانے لکڑیوں پر کھانا پکاتے ہیں۔ یہ ہے سندھ، جو روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے پر جس جماعت کا قیام آیا تھا، اس کی یہ ہے صورتحال۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ میں صرف 45,000 یا 78% یعنی 45,15,000 گھرانوں کو واٹر سپلائی کی سہولت موجود ہے۔ گزشتہ 20 برس کے دوران سندھ میں کوئی نئی واٹر سپلائی اسکیم نہیں آئی، جبکہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پینے کے پانی کی شدید کمی ہے، اور حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی۔ جبکہ صوبے میں مجموعی 98,62,000 سے زائد گھرانوں میں سے 70% گھرانوں کو بجلی کی سہولت دستیاب ہے، اور آج کے اس دور میں بھی سندھ میں 30% گھرانے بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ کی مجموعی آبادی لگ بھگ 5,57,00,000 ہے، جن میں 5 سے 16 سال عمر کی آبادی کے 1,68,00,000 سے زائد بچے ہیں، نوجوان ہیں۔ صوبہ میں 46% بچے یعنی 78,18,000 سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 50% بچے تقریباً سندھ کے وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے، وہ کیا پڑھیں گے، کون پڑھائے گا؟ اور وہ جو اسکول ہیں وہ تو بھینس باڑے یا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں جو جاگیردار اور نمبردار قسم کے لوگوں نے ان پہ قبضے جمائے ہوئے ہیں۔ اب مزید آگے ہیں تو صوبے میں خواندگی کی شرح 57.54% ہے۔ میرے خیال میں اگر اس کی میں کراچی کی جرا خواندگی نکال دی جائے تو سندھ اس میں بڑا پیچھے رہ جائے گا۔ اور یہ سندھ کی تقسیم اربن اور شہری اور دیہاتی تقسیم جو ہے یہ بھی خود پیپلز پارٹی نہیں کی ہے۔ آپ بتائیں، صوبہ سندھ کا ایک اور بڑا مسئلہ، صوبے میں امن و امان کی صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے۔ حالانکہ KPK میں TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے صورتحال ضرور خراب ہے، بلوچستان میں بھی خراب ہے، لیکن اس کے سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائم وہ صوبہ سندھ اور کراچی میں ہیں۔ تعلیم کا حال برا ہے، جس کا اعتراف جیسے میں آپ کو پہلے بتایا وزیر اعلیٰ مراد شاہ بھی خود کر چکے ہیں، جبکہ اس صوبے کی یونیورسٹیاں خسارے اور ڈرافٹ پر چل رہی ہیں۔ اسی طرح سندھ کے بیشتر ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں مشینری آؤٹ ڈیٹڈ ہے، پرانی ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ سندھ میں 90 کی دہائی سے سسٹم بری طرح سے خراب ہونا شروع ہوا اور میرٹ کو نظر انداز کرنے کا ایک نیا کلچر متعارف ہوا، جبکہ رشوت کے نئے طریقے سامنے لائے گئے، جہاں نوکری بھی بکتی ہے، جہاں ٹھیکہ بھی بکتا ہے، جہاں مطلب ہر چیز بکتی ہے، اور جہاں رشوت کے بل بوتے پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر اس سال کے ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لیں تو سندھ کا ترقیاتی بجٹ باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس دفعہ کا بجٹ گزشتہ بجٹ سے 34% زیادہ ہے ان کا۔
साल 2024-25 का मजमूई तरक्याती बजट जो था वो 1012 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद विफाकी पीएसडीपी यानी 550 अरब रुपए इजाफे के साथ 1500 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। विफाक का बजट 1500 अरब है, जबकि चारों सूबों का सालाना तरक्याती बजट 462 अरब रुपए इजाफे से 2095 अरब रुपए का हो गया है। अब इसमें से सिंध का हिस्सा आपको अगर बताएं तो सूबा सिंध में तरक्याती मनसूबों के लिए इस मरतबा सबसे ज्यादा 764 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब का जो बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से वहां का बजट 700 अरब रुपए है। पख्तूनख्वा का 351 और बलूचिस्तान का 281 अरब रुपए का तरक्याती बजट है। आप अंदाजा लगाएं कि इस मरतबा पंजाब से भी तरक्याती बजट हासिल करने में सिंध बाजी ले गया, मगर वो बजट तरक्याती कहाँ खर्च होगा ये सबको पता है। मगर सिंध हुकूमत से इस तरक्याती बजट में इजाफे के बावजूद भी अभी तक किसी भी शहर के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट और तरक्याती स्कीम सामने नहीं आई है। और वज़ीर आला का यह कहना है कि पुरानी स्कीमों को ही मुकम्मल करेंगे। पुरानी स्कीमें क्या हैं कुछ पता नहीं, कागजात की हद तक सारा कुछ ठीक है। अब आपको आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने वाली आबादी की शरह 37% है। मुराद अली शाह के आबाई ज़िला बदीन में यह शरह 53% तक पहुँच चुकी है। गुर्बत, रोज़गार और दीगर वजूहात की बिना पर सिंध में खुदकशी की जो शरह है वो भी सबसे ज़्यादा है। अब आए जी सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर। सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल गुज़श्ता 15 बरसों से मुसलसल ख़राब है। अपर सिंध में डाकुओं का राज है। कंदकोट, कश्मोर, शिकारपुर, घोटकी और दीगर कई अजला में डाकू बच्चों और दीगर सूबों से अब लोगों को अगवा करके तावान वसूल करने के लिए सिंध में कच्चे के जो डाकू मशहूर है वहाँ ले जाते हैं, मगर सिंध हुकूमत उन पर हाथ धरी बैठी हुई है। इस इलाके में इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ काम करने वाले कारकुनों और साफ़ियों की मुत्तफ़िका राय यह है कि मुंतखब अरकान बासर सरदार और बड़े जागीरदार डाकुओं के सरपरस्त हैं और अगवा बराए तावान में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श ये कारोबार है। और इसमें सारे जो पीपल्स पार्टी के ख़ास करके जो अंदरून सिंध के जो मेम्बरान हैं या जागीरदार हैं या बासर लोग हैं वो इसमें मुलव्वस नजर आते हैं। सिंध हुकूमत की पॉलिसियों से शहरी इलाकों के नौजवान में मायूसी दिन ब दिन बढ़ रही है। मजमूई तौर पर अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो सिंध की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन है। सिंध के पीपल्स पार्टी की जो 15 बरस की हुकूमत है उसमें सिंध के आवाम को मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वे अगरचे इस वक्त सदर के मनसब पर आसफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट उनके और बाकी 2 सूबों में गवर्नर उनके और काबीना में शामिल न होने के बावजूद सबसे ज़्यादा तरक्याती बजट हासिल करने वाली पीपल्स पार्टी अपने अवाम के लिए क्या कर रही है इसका कुछ पता नहीं। सिंध के अवाम कब कोई तब्दीली की एक लहर को देख सकेंगे या तब्दीली को देख पाएंगे इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस पार्टी ने सिंध में अपने पंजे गाड़े हुए हैं वहाँ पे सियासी एक्टिविटी भी लोगों के लिए मुश्किल बना दी गई है। अब सिंध के लोगों के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है।